معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں کرائی گئی؟ آقا علیہ السلام کو معراج پر کیوں بلایا گیا؟ حکمت کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہمارا کوئی ساتھی آپ میں سے اگر کوئی پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، ایسے ماحول میں ہم کہتے ہیں چلو جی ہم اسے کمپنی باغ یا پیر پنجال کی سیر کرا لائیں تاکہ اس کی دل کی پریشانی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے دوست کو، احباب کو ساتھ لے جاتے ہیں، میرا دوست پریشان ہے، رنجیدہ ہے، غمگین ہے، چلو اس کے غم کو غلط کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے ذرا پیر پنجال کی سیر کرا لیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ اسی طریقے سے واقعہ معراج کی رات کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسب عادت ہر دن جیسے تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے، بہت سارے لوگ داخل اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی 27ویں رجب المرجب کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن بھر تبلیغ اسلام فرمائی۔ اس دن 26 رجب المرجب کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص داخل اسلام نہ ہوا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہ ہوا۔ شام کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کے دل پر بڑا دنوں گزرا، غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں، اسی غمگینی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچا دار ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا محبوب غمگین و رنجیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ برداشت کر لے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، جبریل جاؤ، آج میرا محبوب غمگین ہو گیا ہے، آج کوئی داخل اسلام نہیں ہوا، میرے محبوب کے دل پہ چوٹ لگی ہے، رنجیدہ ہوا ہے، لہذا جبریل جاؤ جنتوں کو کہہ دو سمر جائیں، جنتوں کو کہہ دو نکھر جائیں، سارے فرشتوں کو کہہ دو کہ آج میرا محبوب آنے والا ہے، با ادب با احترام محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے محبوب جاؤ اپنے ساتھ میکائیل علیہ السلام کو لے جاؤ، اسرافیل علیہ السلام کو لے جاؤ، اور اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کر کے کہو، عرض کرو یا رسول اللہ، آج آپ کا رب آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جبریل جا کر کے میرے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرا دو، سدرہ کی سیر کرا دو، جنت کی سیر کرا دو، عرش کی سیر کرا دو، تاکہ میرے محبوب کے سارے غم دور ہو جائیں، سارے غم غلط ہو جائیں۔ کیوں؟ فرشی فرش پہ سیر کرتے ہیں اور عرشی عرش پہ سیر کرتا ہے۔ اور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سیر کرائی کہ میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی معراج نہیں ہوئی، عرش کی معراج نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب اوپر چلے جائیں؟ ارے یہ محبوب پاک کا دعویٰ نہیں، یہ خدا کا دعویٰ ہے۔ خدا فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گیا آسمانوں کی طرف۔ اسریٰ، جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، سیر کرانے والا
خدا، سیر کرنے والا مصطفیٰ، اور درمیان میں اعتراض کرنے کی مجال کیا؟ یا خدا سیر نہیں کرا سکتا؟ وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر مختصر میں آپ سے گزارش کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرا میں پہنچے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی میں جب تشریف فرما ہوئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین، باختلاف روایت یا 2,24,000 انبیاء مرسلین مسجد اقصی میں موجود تھی. آقا علیہ السلام کی سواری جب وہاں پہنچی، جبریل امین آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام نے مصطفیٰ جان رحمت کا استقبال فرمایا. نماز کا وقت ہوا، جبریل نے ہاتھ پکڑ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو مصلے پہ کھڑا کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امامت فرمائی، امام الانبیاء بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر وہاں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف چلے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان آنے کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچی. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ مفسرین نے بڑی تفسیر کیا اس کے لیے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وجہ ہے سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. آقا علیہ السلام فرماتا ہے جب میں سدرہ پہنچا، میں نے دیکھا وہ بیری کا درخت، اس کے پھل ہجر کے مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے اس بیری کے درخت کے ہاتھیوں کے کانوں کے مانند تھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سدرہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ ہے، اور سدرہ ایک برزخ ہے اوپر والوں کے لیے اور 7 آسمانوں کے درمیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. سدرہ ایک درخت ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. 6 آسمان پہ اس کی شاخیں ہیں، 7ویں آسمان پہ اس کا کلام ہے. غور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور اس کی شاخیں جو لمبی شاخیں ہیں، طویل شاخیں ہیں، وہ عرش تک پھیلی ہوئی. آقا فرماتے ہیں سدرہ کی ایک ایک شاخ کی لمبائی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار اس شاخ کے سائے میں دوڑنا شروع کرے، 100 سال کے بعد شاخ کے کنارے پر پہنچے گا. سے کہا دو سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 سال کے بعد اس کی شاخ تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کہنا. ابھی رب نے فرمایا پیارے اوپر آ جاؤ، من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کی عجیب و غریب نشانیاں دکھا دیں، عجیب و غریب چیزیں دکھا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سدرہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ. سدرہ مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. یہ سدرہ 7 آسمانوں سے اوپر والوں کے لیے بھی برزخ اور 7ویں آسمان پر بھی نیچے والوں کے لیے بھی برزخ، یعنی ایک نورانی دیوار ہے. نیچے کے اعمال جتنی چیزیں جاتی ہیں سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر والے جو آتے ہیں سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتے. سبحان اللہ. اور لاکھوں سلام ہوں مصطفیٰ علیہ رحمت کی عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کے فضائل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخلوقات میں ہر ایک کے لیے حد ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے کوئی حد نہیں.
تو آسمان سے اوپر والوں کی حد کو توڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی عظمت کا کیا کہنا، شان کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے سدرا پہنچا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے جا نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر بار بار بھی آگے بڑھتا ہوں، ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں، لَاخْتَرَقْتُ اللہ کی انوار و تجلیات جلا کر کے مجھے راکھ کر دیں گے۔ آقا آپ خود تشریف لے جائیں گے۔ روایت میں آتا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنے تنہا تشریف لے گئے، تنے تنہا تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں رف آیا اللہ کی طرف سے، نورانی تختہ سبز رنگ کا، آقا علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے، آگے چلے گی۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں وہ رف بھی پیچھے ہے۔ آقا علیہ السلام تنے تنہا بارگاہ قدس میں پہنچے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رب نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، خدا و مصطفیٰ کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ باقی ہے۔ سبحان اللہ، دور سے کہا تو سبحان اللہ۔ تنا فتح اللہ، اللہ نے اور قرب چاہا یا مصطفیٰ نے اور قرب چاہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے جانے مصطفیٰ اور جانے خدا کہ رب نے مصطفیٰ کو کیا سنایا، مصطفیٰ نے کیا سنا، اور مصطفیٰ نے خدا کو کیا سنایا، اور اللہ نے کیا سنا۔ رب نے محبوب کو کیا دیا، وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب واپس آئے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے واپس آئے۔ آپ سنتے رہے، حضرت موسیٰ کے مشورے سے 50 کی 5 رہ گئی، تو رب نے فرمایا محبوب جاؤ اپنی امت کو کہہ دو میرے رب نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی امت سے یا میری امت میرے رب نے فرمایا ہے، یا محبوب ہم نے تمہاری شریعت میں ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی رکھی، ہماری امت میں جو 5 نماز ادا کرے گا 5 وقتہ، اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب ادا کرے گا۔ اور سے کہا تو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جب واپس تشریف فرما ہوئی، رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو آسمان سے زمین پہ اترا۔ جب تشریف لے گئے معراج کو، رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ واپس آئے تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جو آسمان سے زمین کی طرف نہ۔ آقا فرماتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یا آقا علیہ السلام نے قال ارا ربہ مرتين بفؤاده ومرة ببصره، آقا علیہ السلام نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ومرة بفؤاده، اور دوسری مرتبہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور سے کہا سبحان اللہ۔ رات معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا، شان کا کیا کہنا۔ آج تو دنیا ہم لوگوں میں اعتراض کرتی ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے چلے گئے؟ ارے یہ اعتراض ہم سے نہ کرو، اگر ہم سے اعتراض کرو گے یہ اعتراض قرآن پہ ہوگا۔ قرآن کا پوچھو کہ اس نے اشارہ کیسے کرا، قرآن میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو حضرات یہ قصہ لطیف بہت طویل ہے، انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی۔ میں آگے چل کے آپ کے سامنے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں پر ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم نے
آج دنیا میں گنڈے اسلام و مسلمین پر حملہ کر رہے ہیں، ہماری بچیوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ کرناٹک کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا، مہاتما گاندھی کالج میں وہ مسلمہ بچی مسکان خان کے نام سے وہاں جو کالج میں گئی، سامنے سے بہت سارے گنڈے آئے اور اسے کہنے لگے کہ نقاب اتار دو، برقع اتار دو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے اس بچی کی ہمت، اس کی جرأت کو سلام ہو، ہم سلیوٹ کرتے ہیں اس بچی کو کہ اس کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی خوف نہیں ہوا۔ اس نے گنڈو کو جواب دیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ اکبر کی صداقت کو اس نے لگائی، تو ان گنڈو کے دل دہل گئے، گنڈے قریب نہ آ سکے۔ لیکن ان کو شرم ہونی چاہیے، ایک طرف بچی، دوسری طرف اتنے گنڈے مرد، کچھ کالج کے تھے اور کچھ باہر کے تھے، اکٹھے ہو کر کے آئے جی برقع اتارو، نقاب اتارو۔ ہم کہنا چاہتے ہیں، حکومت وقت سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے آئین کی قدر بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں تک شریعت کے آئین کا سوال ہے، قانون خدا کا سوال ہے، جہاں تک قرآن مقدس کے قانون کا سوال ہے، یہ حجاب، یہ پردہ، یہ نمازیں ہمارے قرآن نے ہمیں دی، احکام شرع ہمارے قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ ارے دنیا کے قانون کا پالن تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ قانون جو قرآن سے ٹکرا جائے، وہ قانون جو شریعت مصطفیٰ کے مخالف ہو، جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، ایسے قانون کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کر کے دھکیل دیں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں قانون وہی چلے گا جو 1400 سال پہلے ہمارے، نمازیں ہم پہ فرض ہیں، نمازوں سے کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ ہماری عورتوں کے لیے قرآن و حدیث میں پردہ آیا ہے، اس پردے سے دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم ان گنڈوں کی بھی تردید کرتے ہیں اور حکومت پاک سے کہتے ہیں کہ ان گنڈوں کو پال کر کے سامنے مت لاؤ۔ آج ہم مسلمانوں نے بڑا صبر کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کی دعوت دیتا ہے، ہمارا اسلام ہر جگہ امن و امان سے رہنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ امن سے زندگی گزارو۔ اور اس ہندوستان میں کسی بھی مذہب کے خلاف تقریر کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں حکومت وقت کے کان میں جون تک نہیں رینگ رہی۔ یہ گنڈے کب سے جو ہے اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری بچی جب نعرہ تکبیر لگاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہے، ان گنڈوں کے دلوں میں خوف و خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، اگر ایک بچی کے اللہ اکبر کہنے سے تمہارے دل میں خوف ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اگر بچی کی صدا کا یہ عالم ہے، اگر ہمارا کوئی بچہ کھڑا ہو گیا تو تمہاری صفیں الٹ گئی۔ الحمدللہ اللہ نے اسلام میں ایسے ایسے پودے بنا رکھے، پیدا کر رکھے، اسلام کو نکھیرنے والا، اسلام کو بلند فرمانے والا خدا ہے، ہمارے مذہب کو اونچا کرنے والا خدا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ دین اسلام بلا وجہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں چاہتا، بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، دین اسلام فتنہ فساد نہیں پھیلاتا، بلکہ فتنہ و فساد کے خلاف ہے، امن و شانتی چاہتا ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ صبر کر رہے ہیں، ارے ہماری نمازوں پہ پابندی، ہماری خواتین کے برقعوں پہ پابندی، ان کے حجاب پہ پابندی، ہم کوئی کانفرنس کروائیں تو اس پہ پابندی، ہم جلسے کروائیں تو اس پہ پابندی، جس طریقے سے
ہندوستان میں ہر قوم کو آزادی ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ آپ سب تائید کرتے ہیں؟ تو حضرات، میں بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے ہمارے نوجوان سی آئی ڈی والے، وہ ہماری اس بات کو اوپر تک پہنچا دیں کہ اس طریقے سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو چھیڑا نہ جائے۔ مسلمان امن والا ہے، امان والا ہے، اطمینان والا ہے، چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے اور ہمارے دین اسلام پر بالکل پابندی لگانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوئے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک بنا، صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ یا اللہ ہمارے ہندوستان میں ایسا حکمراں عطا فرما جو عدل و انصاف کر سکے، جو سب کو برابر دیکھ سکے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ایک نیک بنا، ہمارے بندگانہ کا پابند بنا، صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ مولا اسلامی زندگی عطا فرما، ایمان کامل پہ وفات عطا فرما۔ ہماری ریاست جموں میں، کشمیر میں، جموں کشمیر میں امن و امان عطا فرما، سکون و اطمینان کی فضائیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔